بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی. میں ہوں آپ کا خدمتگار ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت. ناظرین، چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ایک بابے باتیں بتاتے تھے کہ ایک محمد خان ڈاکو ہو گزرا ہے. حالانکہ وہ ڈاکو تھا نہیں بیچارہ. سنا ہے کہ بہت غریب پرور آدمی تھا اور بڑے لوگوں کی بیواؤں کی مسکینہ نے وہ مطلب جڑا نا ہلپ کردہ سی. اور وہ دستے سن کہ جناب محمد خان ڈاکو جی تے ڈکیتی کردا سی. پہلے بینک مینیجر نوں ایک دو دن پہلے دستا سی فلانے دن میں آساں اور بینک چ کیش بھی ہونی چاہیے اور میں ڈکیتی کرنی. وہ بڑی پولیس منگا لیندے سن جس طرح بزرگ دستے ہیں. اور اس کے بعد پولیس کھڑی ہے اتنے میں بڑا افسر آئی جی آتا ہے، جو بھی آتا ہے اس طرح کی جیپ ہوتی ہے اس کے پاس، بڑی نفری شفری بھی ساتھ. اس نے پوچھا یہ پولیس کیوں کھڑی ہے؟ تو پتہ چلا ہے جی کہ محمد خان ڈاکو نے آنا ہے. اس نے کہا ایک بندے کے لیے اتنی نفری، یہ کیش اٹھاؤ اور میری گاڑی میں رکھو، میں دیکھتا ہوں محمد خان کون ہے. تو جب وہ کیش گاڑی میں رکھوا کے چل پڑتا ہے تو کہتا ہے محمد خان جا رہا ہے. خیر یہ تو جو بھی باتیں تھیں. ناظرین، شہر اسلام آباد دے وچ بڑی قابل پولیس بھی، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ایک ایسی دل دلا دینے والی سٹوری جیڑی کہ جناب اج مزاحمت دیتی ہے سینئر اینکر پرسن جناب شمشاد ماگڑ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کے کمشنر آفس دے وچ کیڑا بندہ جیلی مجسٹریٹ کتنا عرصہ رہا اور کنج اس لٹیا جناب؟ بڑی مہربانی. بہت شکریہ جناب ملک نواز سوکی صاحب. سوکی صاحب، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے خود کہا کہ محمد خان ڈرنال صاحب ڈاکو نہیں تھے. جی بالکل نہیں تھا، ڈاکو نہیں تھے اور وہ بیچارے بھی نہیں تھے. جی وہ ظلم کے خلاف مزاحمت کے علامت تھے. جی جی. ان کا بلا وجہ مقدمات میں نام تھے جس کے خلاف انہوں نے مزاحمت کی، اور بعد میں اسی وجہ سے تو قانون جو ہے، قانون نے جب تفتیش کی تو ان کو چھوڑ بھی دیا گیا. بالکل چھوڑ دیا گیا. لیکن ان کے مخالفین کا یہ پراپوگنڈا تھا کہ وہ ڈاکو ہیں. جی سر. دوسری بات آپ نے کی کہ وہ ڈاکو نہیں ہیں لیکن وہ بینک لوٹنے چلے گئے. تو یہ فرضی کہانیاں، جب بینک کو لوٹ لیا تو پھر ڈاکو تو کہانی سنی ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے. میں عرض کر دوں اپنے بھائی کی خدمت میں. تو یہ کہانیاں ہوتی ہیں افسانوی، لوگ افسانے تراش. جی جی. لیکن جیڑی تسا کول سٹوری ہو جنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ تو ایک پراسرار شخص کی کہانی ہے کہ جس کو ضلع انتظامیہ میں رکھا گیا ہیڈ آف ورنیکولر کلرک. ٹھیک. یعنی اس کا کام ایک کلرک کا رکھا گیا، لیکن اس کے لیے نہ اس کو ڈیلی ویجر کا لیٹر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور نہ اس کو مستقل لیٹر دیا گیا. ٹھیک. اب یا ڈیلی ویجر ہوتا ہے یا بندہ مستقل ملازم ہوتا ہے. جی سر. لیکن اس کو عہدہ دے دیا گیا HVC، ہیڈ آف ورنیکولر کلرک. ٹھیک. اور پھر آگے اس کے سر پہ 3 ٹوپیاں پہنا دی گئی. مثال کے طور پہ اس کو پرائس کنٹرول، اس کا نام اگر بتا دیں تو جناب. سعید ملک ان کا نام ہے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بنا دیا گیا. ٹھیک. اب وہ پولیس، اسلام آباد پولیس کو ساتھ لیتا اور مارکیٹوں میں چیک کرتا پھر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اب ہمارے یہاں ملاوٹ کتنی ہے. جی جی. جب مجسٹریٹ ہی ملاوٹ شدہ ہوگا تو دکانوں پہ تو ملاوٹ شدہ چیزیں آپ کو ملیں گی. جی. کیونکہ مجسٹریٹ کو تو پتہ ہے نا کہ میں مجسٹریٹ نہیں ہوں. بالکل. میری یہ اختیار ہی نہیں ہے، میری اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہے. تو وہ جس کی چیکنگ کرے گا، جس کا سیمپل لے گا، سیمپل کیا لے گا، اس سے پیسے لے گا، 4 پیسے ٹکا دیہڑی بنائی تے 4 پہ ہو جائے گا. اب ہوا یہ جی کہ یہ پچھلے دور حکومت میں اس کو جو ہے نا یہ پراسرار اس کو کردار سونپا گیا. اب اس میں آپ پچھلی مینجمنٹ کو بھی لے لیں، لیکن موجودہ جو چیئرمین آئے، جی، میری ان سے ملاقات ایک بھی نہیں ہے. خدا گواہ میں ابھی تک نہیں ان سے ملا، لیکن میں نے سنا ہے کہ بڑے اپرائٹ آدمی ہیں، بڑے شفاف آدمی ہیں اور بڑا مینج کر کے چلنے والے آدمی ہیں. یعنی بہترین آفیسر کے طور پہ جانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یہاں ہماری مینجمنٹ ہے، ضلع انتظامیہ ہے، جی، اب ان کی واردات دیکھیں. جی. ان کے پاس شکایت ہے چیف کمشنر صاحب کے پاس کہ یہ HVC جو ہے، ہیڈ آف ورنیکولر کلرک جو ہے، اس نے ایک سوسائٹی سے پیسے لیے ہیں. ٹھیک. اب چونکہ چیف کمشنر جسٹ لائک اے گورنر، وہ اسلام آباد کے سمجھے گورنر ہیں، جی، تو انہوں نے اپنے ماتحت لوگوں کو کہا کہ اس کو برطرف کر دیں. اب ان کے خیال میں تھا یہ وہ ہے ڈیلی ویجر ہے. ان کو کہا گیا کہ اس کو برطرف کر دیا گیا. اب کیا برطرف کیا کیا گیا؟ جی، کہ ان کا کمرہ تھا جناب چیف کمشنر صاحب کے پاس، ان کو وہاں سے اٹھایا راول ڈیم پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر راول ڈیم پہ فشریز لگا دیا گیا.
اب وہاں پہ کیوں لگایا گیا؟ تاکہ چیف کمشنر کی نظر نہ پڑے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کو بھیجنے کے بعد اب یہ سٹوری جو ہے جب ہم نے اس کے سارے جو ہے وہ تیے پانچے کھولے کہ وہ اسلام آباد پولیس کی، لیکن اگرچہ اس کے اوپر دو لوگ ہیں، ایک کندھے پہ اس کے اسلام آباد پولیس کا لوگو ہے، ٹھیک ہے، سینے پہ اس کے ایف ڈی یعنی فشریز ڈپارٹمنٹ. ٹھیک. اب اصل میں جو اس کو کردار سونپا گیا وہ کردار تھا، اب دیکھیں اس کو کوڈ ورڈ بھی اس کے سرپرستوں نے دے دیا کہ ہم آپ سے ٹیلی فون پہ پوچھا کریں گے کہ کتنی مچھلیوں کا، کیا راول ڈیم کی مچھلیوں کا کیا حساب کتاب ہے، کیونکہ ہیڈ آف اس کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشری جو لگایا گیا، پھر وہ بتاتا اصل میں اس کا یہ کردار تھا کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی جو زمینی معاملات ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں خاص کوآپریٹو جو معاملات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بیچاری پھنسی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو گھیر گھار کے اپنے سرپرستوں کو بتاتا. وہ وہاں سے نہ صرف اپنی تنخواہ نکالتا تھا بلکہ اپنے سرپرستوں کے اخراجات بھی نکالتا تھا. اس طرح تو پھر نہیں. اچھا، یہ جب ہم نے پہلی سٹوری بریک کی تو چیف کمشنر صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اپنے ماتحت عملے پہ. اس میں ڈائریکٹر ایڈمن قرۃ العین صاحبہ ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ڈی جی ایڈمن ہے سعید رمضان صاحب، انہوں نے سب کو بلایا. پھر ڈائریکٹر فنانس ہیں، سب کو بلایا. انہوں نے ایکشن لیا ہے، ایکشن لیا. انہوں نے کہا یار یہ واردات ہوئی کس طرح ہے. ٹھیک. کچھ نے کہا کہ جی آپ یہ شمشاد مانگڑ کا کلو نکالیں، ان کا لیٹر دیکھیں، اس کا منگوائیں، ساری موبائل فون کا اس کا نکلواتے ہیں، پتہ کرتے ہیں ان کو کون راز دے. انہوں نے کہا یہ راز دے رہا ہے جو بھی دے رہا ہے مجھے یہ بتائیں یہ سچ ہے یا جھوٹ. انہوں نے کہا یہ سچ ہے. تو انہوں نے کہا پھر یہ کیوں، اس کا ذمہ دار کون ہے، مجھے فائل دکھائیں. اب فائل موصوف چونکہ ہے ہی نہیں، وہ جنات کے ٹولے میں سے ایک شخص یہ ہے کہ بھائی دیکھیں نا جنات ہی ہوئے نا جی، کہ بھائی جس کو بھرتی نہیں کیا گیا وہ مجسٹریٹ بھی ہے، آپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز بھی ہے، آپ کا ایچ بی سی بھی ہے، وہ سوسائٹیوں کے معاملات وہ دیکھتا ہے، وردی پہن کے وہ سڑکوں پہ گھومتا ہے. تو یہ جنات ہی کر سکتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں آپ نے سنا ہے نا کہ ایک چھلاوا ہوتا ہے جنات میں. بالکل بالکل. کبھی وہ بکرا بن جاتا ہے، کبھی بکری بن جاتا ہے، کبھی اونٹ بن جاتا ہے. تو یہ ضلعی انتظامیہ کا ایک چھلاوا سعید ملک. پھر جب انہوں نے پوچھا کہ اس کو رکھا کس نے تھا، ٹھیک ظاہر چیز ہے، انہوں نے بتایا کہ جناب اس کو کیسر خٹک صاحب ہیں جو آج کل سی ڈی اے میں ڈائریکٹر ایڈمن ہیں، انہوں نے رکھا تھا. پھر ان کے جو کیسر خٹک صاحب کے جو عزیز ہیں گوہر خٹک صاحب، اچھا جو پی ایس او ہیں چیف کمشنر کے، ان کو انہوں نے جاتے ہوئے ذمہ داری لگائی کہ اس کا بڑا خیال رکھنا ہے سعید ملک کا. تو یہ تو ان کے سرپرست سامنے آئے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ چیف کمشنر چاہتے ہیں کہ اس کی فائل دی جائے. فائل ان کے پاس ہے نہیں، کیونکہ وہ تو یعنی مدعا ہی کوئی نہیں، وہ تو بھوت پریت ہے نا. سمجھا کریں نا، اس کو تو کوئی سیاح عمل ہی قابو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو اس کی فائل جو ہے وہ نہیں ہے. ان کو کوئی ایسا عمل سنیاسی باوا وہاں بلانا پڑے گا جو آپ کو پتہ ہے نا جنات کو حاضر کیا جا سکتا ہے. جی جی. وہ جب تک اس کو حاضر نہیں کریں گے تو اس کے سرپرستوں کا پتہ نہیں چلے گا. اور اس کے سرپرستوں میں ضلعی انتظامیہ کا ریوڑ شامل ہے. اب خود چیف کمشنر صاحب کو اس پہلی دفعہ ان کو فکر لاحق ہوئی ہے کہ جو میرے نیچے بھوت پریت کو بھرتی کر رہے ہیں وہ میرے کتنے مخلص ہیں. سوکی صاحب آپ کو بتاؤں کہ جناب چیف کمشنر صاحب جو ہیں، ان سے پہلے جو چیف کمشنر سے عامر احمد علی صاحب، ان کے پاس بھی 2 عہدے تھے. جی جی. وہ چیف کمشنر بھی تھے، چیئرمین سی ڈی اے بھی تھے. بالکل. ان کے پاس بھی 2 عہدے ہیں. ان کے خلاف جو ہے ریاض حنیف رائی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، اور وہاں پہ ان کا پلی یہ ہے کہ چیف کمشنر بذات خود ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری. اس کے نیچے ضلعی انتظامیہ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، بہت کچھ ہے، ریونیو، لوکل گورنمنٹ، اتنے محکمے ہیں، اس نے نگرانی کرنی ہے. چاہے جائے کہ وہ 3 گھنٹے ادھر بیٹھے، چیف کمشنر آفس 3 گھنٹے ادھر جا کے بیٹھے، تو نہ وہ سی ڈی اے کے معاملات صحیح درست کر پائے گا، نہ وہ ان کے کر پائے گا. تو یہ ریاض حنیف رائی کا یہ موقف تو درست آپ کو معلوم ہوتا ہے. تو یہی بات چیف کمشنر صاحب نے اپنے ماتحت عملے سے کہی ہے کہ جو نقطہ میرے مخالفین میرے خلاف اٹھا رہے ہیں کہ میں کس طرح 2 عہدے چلا سکوں گا، تو یہ آپ کی وجہ سے ہے. اور چیف کمشنر صاحب یہ بھی حیران ہوں گے کہ ان پہ تو ریٹ چلی گئی ہائی کورٹ میں کہ جی 2 عہدے کیسے چلائیں گے. تو یہ جو بھوت پریت سعید ملک ہے یہ 3 ٹوپیاں پہن کے پھر رہا ہے. توبہ توبہ. اب دیکھیں نا یہ سارا ظلم ہے. اب یہ اس کی انکوائری چلے گی، اور مجھے باخبر ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ کیسر خٹک جو ڈائریکٹر اربن سی ڈی اے ہیں، ادھر بھی انکوائری شروع ہو گئی ہے.
उधर भी इंक्वायरी शुरू हो गई है जिला इंतजामिया में। अब ऊंट किसी ना किसी करवट बैठेगा। और दूसरा अच्छी बात जो हुई है जी जी, वो चेयरमैन साहब ने ना, चीफ कमिश्नर साहब ने जिला इंतजामिया के जो अपने मातहत अफसरान हैं, डायरेक्टर एडमिन कुरतलैन साहबा हैं, जी जी, सईद रमज़ान साहब, उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग खा वो डेली वेजर हैं या मुस्तकिल मुलाजिम है, ठीक है, सबसे एक परफॉर्मा फिल करवाया जाए, हर एक की फाइल बनाई जाए कि कौन क्या है और उसकी क्या जिम्मेदारी है और किसको किसने कहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है। तो ये फाइलें बन रही हैं, तो उम्मीद है कि जल्द ही ये भूतप्रीत जो घोस्ट मुलाजमीन जो इस किस तरह के हैं वो सारे सामने आ जाएंगे। और मुझे तो एक डर और भी पड़ रहा है, क्योंकि ये जो जादूगर होते हैं ना जी जी, जब ये एक दफा अपने जादू से किसी भेड़ को बकरी बना दें या जी जी, किसी भेड़ को भेड़िया बना दें या अपने जादू के जरिए कोई और ऊंट बना दें, कई रंग होने फिर इनको आदत हो जाती है। तो अब चूंकि कैसर खटक साहब चले गए सीडीए में, सीडीए भी एक बहुत बड़ा समंदर है। हाँ, मुझे तो डर ये है कि उन्होंने अपने छू मंत्र के जरिए वहां भी ऐसा कोई काम ना दिखा दिया हो। चलो ये तो काम अब चेयरमैन सीडीए का कि वो देखें कि इधर इन्होंने क्या गुल खुलाए हैं। पिछले गुल तो उनके सामने आ चुके हैं। अच्छा, तो ਇਹਦਾ मतलब है कि ਹੁਣ चेयरमैन साहब लगे हैं इस इंक्वायरी ਨੂੰ, ਹੁਣ देखो ਕੀ ਬਣਦਾ नहीं, है। जाहिर है कि इंक्वायरी तो अब होनी है ना, सारे जिसमें जो भी इस वारदात में शामिल है जी जी, उसका तयन तो होगा ना सोकी साहब। लेकिन गुजारिश है वे कि देखो डीसी दफ्तर कोलों आम बंदे ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਵਾਸਤੇ मेरा ख्याल है कई पापड़ वेलने पैंदे ने कि जनाब अगर कोई किसी ना लीगल काम भी होवे तो एक अफसरी इस तरह जेल ही टकरिया। बहुत शुक्रिया सर जी। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, सोचो भी ज़रूर कि हो की रहा साढ़े मुल्क च, और इंतहा है अगर इस तरह का काम हो सी तो फिर की पता लगता है। नाजरीन, नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।